SH اردو سٹوری دیکھنے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت دن ہوئے کسی ملک پر ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ اپنی رعایا پر بہت ظلم کرتا تھا، اس لیے اس کی رعایا اس سے ہمیشہ ناخوش رہتی۔ بادشاہ کے گھر کوئی اولاد نہ تھی۔ لوگ کہتے کہ اسے رعایا کی بد دعا لگ گئی ہے۔ بادشاہ کے برعکس اس کی ملکہ بہت رحم دل تھی۔ وہ اولاد کے لیے رو رو کے دعائیں مانگتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی کوئی دعا پوری نہ کرتا۔ ایک روز اسے خواب میں ایک بزرگ دکھائی دیا۔ اس نے سفید رنگ کا پوشاک پہنا ہوا تھا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال بھی دودھ کی طرح سفید تھے۔ اس نے ملکہ کو بتایا، صرف ایک صورت میں آپ ماں بن سکتی ہو، اگر صبح فجر کے وقت اٹھ کر آم کے درخت میں گرا ہوا آم اٹھا کر کھا لو۔ یہ کہہ کر بزرگ غائب ہو گیا اور ملکہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس وقت فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ ملکہ کلمہ پڑھتی ہوئی جلدی سے اٹھی اور محل سے باغ میں پہنچ گئی۔ اس وقت ایک درخت سے خوشبودار آم ٹوٹ کر نیچے آ گرا۔ ملکہ نے دوڑ کر اٹھایا اور خدا کا شکریہ ادا کیا۔ محل میں آ کر اس نے آم کو ٹھنڈے کرنے کے لیے پانی کے مٹکے میں ڈال دیا اور خود نماز پڑھنے لگی۔ اس کے بعد اس نے مٹکے سے آم نکالا اور کھا لیا۔ آم کھانے کے بعد کچھ ہی عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد کا منہ دکھایا، لیکن یہ دیکھ کر ملکہ کے رنج کی انتہا نہ رہی کہ اس کے یہاں پیدا ہونے والا ایک ننھا سا مٹکا تھا۔ نہ جانے خدا نے یہ بادشاہ کو سزا دی تھی یا ملکہ سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، لیکن بادشاہ یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس کی ملکہ نے ایک مٹکے کو جنم دیا۔ اس نے فوراً مٹکے سمیت ملکہ کو محل سے نکال جانے کا حکم دیا۔ بیچاری ملکہ خاموشی سے روتی دھوتی محل سے نکل گئی۔ وہ حسرت سے اپنے شوہر اور اس کی چلتی پھرتی رعایا کو دیکھتی گزر گئی۔ کسی کو پتہ نہیں چل سکا گود میں چھوٹا سا مٹکا اٹھائے جانے والی یہ عورت ملک کے شہزادے، ملک کے بادشاہ کی ملکہ ہے۔ چلتے چلتے وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچ گئی۔ اس وقت کے گلے میں سونے کے موتیوں کی ایک مالا تھی۔ اس نے گاؤں میں سونار کی تلاش کر کے وہ مالا بیچی اور وہیں ایک اپنی چھوٹی جھوپڑی ڈال لی اور کھانا پکانے کا کچھ سامان خرید کر اپنے مٹکے بیٹے کے ساتھ رہنے لگی۔ پہلی رات جب وہ اپنی قسمت پر آنسو بہاتی نرم ریشمی بستر کے بجائے زمین پر سو رہی تھی، اسے خواب میں پھر وہی بزرگ دکھائی دیا۔ اس نے کہا، ملکہ تم نے غلطی کی، آم کو مٹکے میں ڈال دیا، یہی وجہ ہے کہ تمہارے یہاں مٹکا پیدا ہوا۔ میرا بیٹا کس طرح انسان بن سکتا ہے محترم بزرگ؟ ملکہ نے روتے ہوئے پوچھا۔ بزرگ نے کہا، اس کی صرف ایک ہی صورت ہے، جس رات اس کی شادی ہوگی اسی رات وہ مٹکے سے انسان بن جائے گا۔ یہ کہہ کر بزرگ غائب ہو گیا۔ ملکہ کی آنکھ کھلی تو وہ بہت اداس اور رنجیدہ تھی۔ پہلے تو اسے اپنے بیٹے کے جوان ہونے کا انتظار کرنا تھا، پھر اس کی شادی کا، لیکن ملکہ کو بالکل بھی امید نہ تھی کہ کوئی اپنی لڑکی مٹکے کے بیٹے سے شادی کرے۔ ملکہ نے اپنے ننھے مٹکے کا نام شہزادہ پرویز رکھا، مگر وہ پیار سے اس کو پنکو کہتی تھی۔ ننھا پنکو ابھی بولتا نہیں تھا، بس ہاں ہاں ہوں کرتا اور بھوک لگتی تو زور زور سے رونے لگتا، مگر دودھ اس کے اندر ڈال دیتی اور وہ اسے پی جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ پنکو بڑا ہونے لگا۔ اب وہ اپنی ماں سے باتیں بھی کرتا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چلتا پھرتا بھی۔ اب تو دودھ کے بجائے وہ کھانا اور مٹھائی بھی کھانے لگا تھا۔ ملکہ اسے ہر شام گاؤں کی ندی پر سیر کے لیے لے جاتی۔ لوگ اس چھوٹے سے مٹکے کو دیکھتے چلتے پھرتے باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر وہ حیران وہ سمجھ گئے کہ ملکہ کوئی جادوگرنی ہے اور یہ مٹکا جادو کا ہے۔ وہ ملکہ سے ڈرنے لگے، لیکن وہ سب سے اچھا سلوک کرتی تھی، اس لیے رفتہ رفتہ
اس کی عزت کر سب عزت کرنے لگے۔ مالا بیچنے کے بعد اس کے پاس کافی پیسے آ گئے تھے، جس سے اس نے کچھ بھیڑیں خرید لی اور ان کا دودھ بیچ کر اپنے بیٹے کا پیٹ پالتی رہی۔ پنکھو کچھ اور بڑا ہوا تو وہ اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے لگا، ساری بھیڑوں کو خود جنگل میں چرانے لے جاتا اور ملکہ گھر کا کام کرتی۔ آخر ایک ایسا آیا کہ ملکہ بوڑھی ہو گئی اور اس کا بیٹا جوان۔ اب پنکھو پورا مٹکا تھا۔ ماں کی بزرگ کی بات اچھی طرح یاد تھی۔ اس نے سوچا وہ لوگوں کی منتیں کرے گا کہ کوئی اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کرا دے، اور یہ سوچ کر وہ گھر سے نکلی۔ اس نے کئی لوگوں کو بتایا کہ پنکھو اس کی ایک غلطی کی وجہ سے مٹکا بن گیا تھا، اگر اس کی شادی ہو جائے تو وہ انسان بن جائے گا، لیکن کسی نے ملکہ کی بات کا یقین نہ کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جادوگرنی دھوکے سے ان کی بیٹی لینا چاہتی ہے، ورنہ یہ بولنے والا مٹکا اس کی جادو کی ایجاد ہے۔ سارے گاؤں کی منتیں کرنے کے بعد ملکہ مایوس ہو کر واپس لوٹ آئی اور اپنی بیٹی کی قسمت پر رونے لگی۔ پنکھو نے جو اپنی ماں کو روتا دیکھا تو وہ نزدیک آ کر بولا، ماں تم کیوں رو رہی ہو؟ میرے لیے منت لوگوں کی کیا کر رہی ہو؟ میں تو اپنی پسند کی شادی کروں گا۔ ملکہ کو اپنے بیٹے کی نادانی پر ہنسی آ گئی، لیکن یہ حقیقت تھی کہ پنکھو اپنے گاؤں کی ایک لڑکی چمچا کو پسند کرتا تھا۔ وہ بیچاری یتیم لڑکی تھی اور اپنے چاچا چاچی کے پاس رہتی تھی۔ اس کی چاچی سارا دن اس سے کام کرواتی، پانی بھرواتی، مگر ہمیشہ کھانے کو موٹا چھوٹا اور پہننے کو پرانا کپڑا دیتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود چمچا کا حسن خوب نکھارتا۔ وہ جب ندی پر پانی بھرنے جاتی تو وہاں پنکھو بھی پہنچ جاتا۔ اکیلے میں وہ ندی کے کنارے پر بیٹھ کر اپنی قسمت پر روتی تو پنکھو اسے دلاسا دیتا اور سمجھاتا۔ چمچا ہمیشہ اپنے دکھ سکھ پنکھو سے کہتی تھی، لیکن پنکھو جانتا تھا دوسرے لوگوں کی طرح چمچا کے چاچا چاچی بھی اس کی ماں سے شادی کر کے صاف انکار کر دیں گے۔ چمچا کے چاچا چاچی بہت لالچی تھے، اس لیے پنکھو نے سوچ رکھا تھا کہ جب اس کے پاس بہت سا پیسہ آ جائے گا وہ اپنی ماں سے کہے گا کہ ان پیسے کے بدلے اس سے چمچے کو خرید لیں، اسی لیے وہ بہت خوشی سے راضی ہو سکتے ہیں۔ یہ سوچ کر پنکھو نے بیڑوں کے دودھ سے روپیے جمع کر رکھے تھے۔ ایک روز اچانک ہی انہیں معلوم ہوا کہ چمچا کے چاچا نے شہر سے ایک بہت بدصورت اور بوڑھے سوداگر سے چمچا کا رشتہ طے کر دیا تاکہ اس کے بدلے اسے خوب سونا چاندی اور ہیرے جواہرات مل سکیں۔ بیچارہ پنکھو بہت غم زدہ ہوا اور اداس رہنے لگا۔ آج چمچا کی شادی کا دن تھا۔ اس کے سسرال سے بہت سی عورتیں آئی تھیں۔ شادی سے پہلے انہوں نے چمچا کو دلہن بنانے کے لیے سوکھو کپڑے اور بہت سے زیورات دیے اور گاؤں کی ندی پر آ گئے تاکہ اسے نہلا دھلا کر دلہن بنا سکیں۔ پنکھو اس کے ساتھ ساتھ ندی پر پہنچا۔ وہ روتی ہوئی چمچا کو دیکھ رہا تھا اور اس کی اداسی، لیکن کچھ بھی نہ کر سکا۔ کچھ عورتوں نے چمچا کے پرانے کپڑے اتار دیے اور اسے ندی میں نہلانے لگی۔ دوسری عورتوں وہ پرانے کپڑے پانی میں بگا دیے اور سرخ قیمتی کپڑے اور زیورات نکال کر سب پہنا دیے، اس لیے کہ ایک عورت نے جو دیکھ کے نزدیک ایک خالی مٹکا رکھا تھا، اس نے کپڑوں اور زیورات اس کے اندر رکھے۔ عورتیں تو چمچے کو نہلانے میں مصروف تھی۔ پنکھو جلدی لڑتا اپنے گھر پہنچ گیا اور ماں سے بولا، ماں جلدی سے یہ کپڑے اور زیورات نکال لیں۔ ماں کچھ نہ سمجھی، اس نے کپڑے اور زیورات نکال لیے اور پنکھو پھر لرزتا ہوا ندی کے کنارے جا کھڑا ہوا۔ اتنی دیر میں عورتوں نے چمچا کو نہلا دیا۔ کچھ عورتیں جو زیور اور کپڑے لینے کے لیے پنکھو کے نزدیک آئی تو وہ پریشان ہو گئی کہ مٹکا خالی ہے۔ انہوں نے شور مچا دیا کہ چور کپڑا اور زیورات لے گیا۔
چمچا کے پرانے کپڑے چنانچہ عورتوں نے پانی میں بگا دیے تھے اور نئے کپڑے پنکھو گھر چھوڑ آیا۔ اس لیے عورتوں نے جلدی سے چمچا کو بھی خالی مٹکے میں بٹا دیا تاکہ دوسرے کپڑے لا کر اسے پہنا دیں۔ وہ سب چور کی تلاش کرنے لگے اور پنکھو چپکے چپکے چمچا کو لے کر گھر آ گیا۔ ملکہ رانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماں جلدی سے چمچا کو نکالے اور دلہن بنا دے، پنکھو نے کہا۔ ملکہ خوشی سے پھولا نہ سمائی۔ اسے جلدی سے چمچا کو باہر نکال کر سرخ کپڑے اور زیورات پہن کر دلہن بنا دی۔ سارے گاؤں میں چمچا کے غائب ہونے کا ہڑدنگ مچا تھا، لیکن کسی کو کیا خبر کہ پنکھو کا گھر ہے۔ مگر فوراً شہر کو روانہ اور رات ہوتے ہوتے وہاں ایک قاضی کے ساتھ آ گئی اور پھر چپکے سے پنکھو اور چمچا کی شادی ہو گئی۔ جیسے ہی قاضی اپنے پیسے لے کر گھر سے نکلا، پٹکا ایک دم سے ایک خوبصورت نوجوان میں تبدیل ہو گیا۔ چمچا اپنے ساتھ اپنے خوبصورت شہزادہ دولہا کو دیکھ کر شرما گئی۔ صبح اٹھتے ہی ملکہ چمچا اور شہزادہ پرویز کو لے کر شہر آئی اور اپنے محل میں جا پہنچی۔ بادشاہ بہت بوڑھا کمزور ہو چکا تھا اور اس وقت بستر پر بیمار پڑا تھا۔ ملکہ کو دیکھتے ہی اس کے رونے رکے، اپنے ظلم سے معافی مانگی۔ پھر جب ملکہ نے اسے ساری بات بتائی تو اس نے اپنے خوبصورت شہزادہ بیٹا حسین خوشی کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگلی صبح بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور ملکہ اور ملک کی رعایا نے شہزادہ پرویز کو تاج پہنایا کے بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا اور سب مل کر ہنسی خوشی رہنے لگے۔